معروف امریکی جریدے نے مودی کے اسرائیل نواز پالیسی پر شدید تنقید کی ہے۔ امریکی جریدے ڈی سی جرنل نے لکھا کہ مودی کے دورہ اسرائیل سے خلیجی ممالک میں بھارتی مفادات کو دھچکا لگنے کے خدشات بڑھنے لگے ہیں۔ نریندر مودی نے بھارتی تارکین وطن کا مستقبل خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ جریدے کے مطابق مودی کا دورہ اسرائیل معمول کی سفارتکاری نہیں تھا، ایران مخالف واضح سیاسی صف بندی ہے۔ مودی کی نتنیاہو سے کھلی قربت نے بھارت کی متوازن خارجہ پالیسی پر سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ خلیجی ممالک میں بھارت کو اسرائیل نواز سیکیورٹی کیمپ کا حصہ سمجھا جانے لگا ہے، اور کشیدگی بڑھی تو بھارتی تارکین وطن کی ترسیلات زر متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اسی معاملے پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار قمر چیمہ صاحب۔ قمر چیمہ صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ مڈل ایسٹ میں خاص طور پر جو بھارتی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں، زر مبادلہ بھیجتے ہیں، ایسے میں جب اپنے آپ کو الائن کر رہا ہے بھارت اسرائیل کے ساتھ، کتنا نقصان ہو سکتا ہے ان بھارتیوں کو؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ جب نریندر مودی وہاں پہ گئے تو اسرائیل کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ اسرائیل ایسا ملک ہے جہاں پہ کوئی بھی گلوبل لیڈر نہیں جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 4 سال نتنیاہو نے جو غزہ کے اندر جینوسائیڈ کیا، اس کے بعد کون ہے جو ان کو پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک اینڈ گلوبل لیجیٹیمیسی دے سکتا ہے؟ کون ملک ہو سکتا ہے یا کون دنیا کا لیڈر ہو سکتا ہے جو ان کو ریلیونس دے گا؟ امریکہ اسرائیل کے تعلقات کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے، ایک پرانے تعلقات ہیں، وجوہات ہیں، لیکن دنیا میں کسی ملک نے وہاں پہ وزٹ نہیں کیا، ایک بات۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ود ان دی عرب ورلڈ جو عرب سینٹیمنٹ ہے، جسے آپ عرب اسپرٹ کہتے ہیں، عرب اسپرٹ جو ہے وہ بڑی نالاں غصہ ہے کہ نتنیاہو نے جس طرح غزہ کے اندر فلسطینیوں کا جینوسائیڈ کیا۔ دوسری طرف نریندر مودی کا وہاں پہنچ جانا اور جا کے نتنیاہو کو یہ ایک بلینک کور دے دینا اور کہنا کہ جی جو تم نے غزہ میں جینوسائیڈ کیا ہے مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے اور میں تمہیں سپورٹ کرتا ہوں۔ اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ عرب ورلڈ کے اندر کیا سینٹیمنٹس ہوں گے۔ ایک تو عرب ورلڈ کے سینٹیمنٹس، پھر جو مسلم پاپولیشن، تو پھر جو لوگ وہاں پہ جو انڈین ڈیاسپورا عرب ورلڈ کے اندر ہے، جو کہ تقریباً 80-90 ارب ڈالر ہر سال مڈل ایسٹ سے انڈیا پہنچتے ہیں، وہ بڑے ناراض ہوئے ہیں کہ بیسیکلی نریندر مودی نے اپنی جو الائنمنٹ کی ہے نیتنیاہو کے ساتھ، یہ ایک پاپولر سینٹیمنٹ نہیں ہے مڈل ایسٹ کے اندر۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ بیسیکلی تو جو نریندر مودی کا مڈل ایسٹ جہاں جانا اسرائیل کے اندر، بیسک مقصد تو یہ تھا کہ اسرائیلی لابی جو امریکہ کے اندر ہے اس تک آؤٹ ریچ کرنا چاہتا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میری ویلیو واشنگٹن کے اندر ختم ہو گئی ہے، لیکن وہ واشنگٹن میں اپنی ویلیو بڑھاتے بڑھاتے بیسیکلی مڈل ایسٹ میں بھی اپنی ویلیو کم کر بیٹھے ہیں، اور سمجھا یہ جا رہا تھا۔ اور سب سے بڑھ کے آپ دیکھیں نا، چابہار پورٹ کو آپ دیکھ لیں، چابہار پورٹ کے اوپر ان کی انویسٹمنٹ تھی، امریکہ نے اس کے اوپر سینکشن لگا دی۔ تو ایک طرف آپ دیکھیں کہ ایران کے ساتھ کیا ڈبل گیم کر رہے تھے کہ ایران نے ان کے لیے یہ فیسلٹی دی کہ آپ تمام انڈینز ایران آ سکتے ہیں وداؤٹ ویزا، لیکن جب انہوں نے ایرانینز نے کنڈکٹ دیکھا انڈین گورنمنٹ کا کہ کس طرح نیتنیاہو کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، تو ایران نے وہ فیسلٹی ان سے چھین لی۔ پھر آپ کو پتہ ہے ود ان مڈل ایسٹ قطر کے اندر 9 انڈین نیوی کے لوگ پکڑے گئے جو انٹیلیجنس کر رہے تھے۔ ٹرانس نیشنل ریپریشن کا ان کا نیٹ ورک پوری دنیا میں موجود تھا۔ لگتا یہ ہے کہ جو عرب ورلڈ کی جو پبلک اوپینین ہے وہ انڈیا کے خلاف ہو گئی ہے، اور مسلسل لوگ وہاں پہ جو ہے وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ انڈیا تو کہہ رہا تھا کہ میں بیلنس کروں گا عرب ورلڈ کے درمیان اسرائیل کے، لیکن اس نے اپنا سارا جھکاؤ جو ہے وہ اسرائیل کے پلڑے میں ڈال دیا، اور صرف اس لیے کہ امریکہ کے اندر اس کو سپورٹ چاہیے تھی۔ امریکہ کے اندر ہر روز آپ کو پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے ایک بیلنس ریلیشن شپ، فیئر ریلیشن شپ نہیں ہے۔ تو یہ جو عرب ورلڈ کی طرف سے جو بیک لیش آیا، صرف نیتنیاہو کو ایک پولیٹیکل سپیس دینا، نیتنیاہو کو انہوں نے ریلیونٹ بنایا۔ دنیا میں کون بندہ ہوگا جو آپ یو این کو دیکھ لیں، یونائٹڈ نیشنز، روز انتونیو گٹریس صاحب جو کہتے ہیں کہ جی جو کچھ غزہ کے اندر ہو رہا ہے اس کی وہ ایک جینوسائیڈ ہے۔ جب یونائٹڈ نیشنز یہ جیسے ادارے یہ الفاظ استعمال کر رہے ہوں، تو مودی صاحب کا وہاں جا کے نیتنیاہو کو یہ کہنا کہ تم نے جو کیا غزہ کے لوگوں کے ساتھ۔ اور آپ کو میں یہ بھی بات بتاتا چلوں، بہت سارے کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ انڈیا بہت سارا اسلحہ بھی دیتا رہا ہے اسرائیل کو، اور وہ اسلحہ غزہ کے لوگوں کے اوپر استعمال ہوتا رہا ہے۔ تو آپ امیجن کریں کہ انڈیا کا کیا کنڈکٹ ہے
کہ اگر انڈین اسلحہ جو ہے وہ اسرائیلی استعمال کرتے ہوں غزہ کے مسلمانوں کے خلاف، اور دوسری طرف سے آپ دیکھیں کہ ان کا جو عرب ورلڈ نے جو عزت دی تھی نریندر مودی کو، اب وہ غصہ ہے وہاں پہ، لیڈرشپ بھی پریشان ہے، لوگ بھی پریشان ہیں، معاشرہ جو ہے نریندر مودی نے 10-12 سال عرب ورلڈ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کی، ایک تو صرف پاکستان کو جو ہے وہ عرب ورلڈ سے دور کرنے کے لیے، کشمیر کاز کے حوالے سے اس نے بڑی کوششیں کی، لیکن یہ جو ایک چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس میں نیتن یاہو جو ہے اس کو مین سٹریم کیا ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جیسے ابھی نریندر مودی ابھی واپس دلی نہیں پہنچے اپنے گھر اور نیتن یاہو نے ایران پہ حملہ کر دیا، تو کیا نیتن یاہو اور نریندر مودی آن بورڈ تھے؟ کیا یہ پلاننگ پہلے ہی تھی کہ جیسے نریندر مودی وہاں سے نکلیں گے تو ایران کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہو جائے گا، اور پھر کل جس طرح ایران کی ایک جو سب میرین تھی وہ آئی ہوئی تھی، انڈیا ان کی مہمان تھی، اس کو بھی جو شوٹ ڈاؤن کر دیا گیا، ڈبو دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو ہے نریندر مودی اس وقت بڑی پریشانی میں ہے، ان کی گلوبل ریلیونس کو وہ بڑھاتے غلط سٹیپ لیے جا رہے ہیں، کنفیوز ہیں، اس حد تک کنفیوز ہو گئے کہ نیتن یاہو جیسے مرڈر کو ایک ایسا بندہ جو جینوسائیڈ کمٹ کر چکا ہوا ہے، جس کے اوپر پوری دنیا کے بہت سارے ملکوں میں اگر وہ جائے تو اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے، جو ICC ہے، وہ کہتی ہے کہ جناب اس بندے کو ہمارے سامنے پیش کرو۔ اگر یہ ایسے دنیا کے ملکوں میں جا ہی نہیں سکتا نیتن یاہو، تو یہ عرب دنیا میں سمجھتا ہوں اس وقت وہ، اور ایرانی پبلک، ایران نے بالکل ایک ڈفرنٹ اینگل سے نریندر مودی کو دیکھا ہے۔ ایرانینز ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کہاں دیکھیں وہاں پہ آپ نے غزہ کے اندر فلسطینیوں کے خون کا سودا کیا، اسرائیل کو اسلحہ بیچ کے، پھر اس کو پولیٹیکل لیجیٹمیسی دینے کی آپ نے کوشش کی۔ ایرانی پبلک تو پہلے ہی ناراض تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے جو انڈینز ہیں وہ پکڑے بھی گئے تھے فرام ود ان ایران۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بگر جو ہے وہ جو پبلک اوپینین ہے وہ انڈیا کے خلاف ہوئی ہے مڈل ایسٹ کے اندر۔ بہت شکریہ قمر شیما صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، قیمتی رائے اپنی ہمیں دے رہے تھے۔